السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ آسیہ ملک کا ناول کالا گلاب، ایپیسوڈ 2۔ ریان اپنے کمرے میں آ کر بھی اسی عجیب سی لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ بہت سے سوال تھے جو اس کے اندر سر اٹھا رہے تھے، لیکن ابھی وہ پوچھنے کا درست وقت نہیں تھا۔ اگلے روز ایمل ریان کو لے کر ڈرائیور کے ساتھ گاؤں کی سیر کروانے لے گئی۔ وہ اسے جگہ جگہ گھماتی اور سب کے بارے میں انفارمیشن بھی دیتی جاتی۔ پھر ایمل نے زبردستی ریان کو اپنے ساتھ گول گپے کھلائے اور مرچی جان کے اتنی تیز رکھوائی کہ ریان کی آنکھوں سے پانی نکل آیا۔ پھر اس نے ریان کو کھویا کلفہ بھی کھلائی۔ ابھی وہ کھیتوں میں پھر ہی رہے تھے جب باتوں باتوں میں ریان نے ایمل سے حویلی کے خفیہ خانے کا پوچھا۔ ادھر اب بھی کوئی نہیں رہتا؟ ریان نے جان کے یہ سوال کیا، لیکن اس کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ نہیں، وہاں ایک لڑکی رہتی ہے۔ ریان نے سکھ کا سانس لیا، یعنی ظلم وغیرہ کا کوئی سین نہیں تھا۔ کیوں؟ ریان نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ یہ تو گرینی ہی بہتر جانے، میں تو ہفتے میں ایک ہی دفعہ انہیں کھانا دینے چاہتی ہوں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولتی۔ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا، کیا پتہ گونگی ہو، کیونکہ ماشاءاللہ سے ان کو تو چیخنا آتا ہے۔ ریان بس سوچ ہی سکا۔ پھر تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ گھر کو لوٹ گئے۔ ابھی تو 2 ہی دن ہوئے ہیں بمشکل۔ ممی یو آر ٹو مچ ٹچی ممی، ہاں 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 ہاں۔ وہ اپنی بات کہہ کے ہنسا، جبکہ اس کی ممی نے اسے ڈپٹا۔ اوئے ویلکم بیک ممی، ابھی میں 1-2 ہفتے اور تک رہوں گا یہاں۔ پھر اس کی ممی نے کچھ پوچھا۔ یس ممی، یہاں نیٹ کا سسٹم نہیں ہے، آپ میرے اکاؤنٹ سنبھال لیں فی الحال۔ اوکے ممی، آئی ٹاک یو لیٹر، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، لو یو۔ وہ فون بند کر کے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا، جہاں قریباً 20 بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ سب چھوٹی چھوٹی تھیں۔ ریان نے سب کو اشارے سے سلام کیا، پھر سب کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ریان کو یہ بات عجیب مگر اچھی لگی کہ وہ سب کھاتے وقت خاموشی اختیار کر لیتے تھے، جبکہ اس کے گھر میں کھانے کے وقت ہی ساری باتیں ہوتی تھیں۔ ارے میری گڑیا رو کیوں رہی ہے؟ وہ پیار سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ ابی جان، مجھے اسکول میں بچیاں تنگ کرتی ہیں، کہتی ہیں میں یتیم ہوں، میں تو آپ کی بیٹی ہوں نا ابی جان۔ ابی جان نے اس کو پاس پڑی کرسی پہ بٹھایا۔ بالکل میرا بچہ، میں ہی تمہاری امی ہوں، اور تم یتیم نہیں، کبھی بھی مت سوچنا یہ۔ لیکن وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ میرے ماما بابا نہیں ہیں، لیکن انہیں کیا پتہ میری ابی جان ہیں جو کسی کے پاس نہیں۔ وہ ان کا گال چومتے ہوئے بولی، جس پر وہ دھیرے سے ہنسی۔ لیکن مجھے بہت دکھ ہوا۔ کیوں؟ وہ معصومیت سے بولی۔ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو ہنزا، لیکن تم خود کیا ہو؟ تمہاری پہچان کیا ہے؟ کیا تم اس طرح ہر شکایت ابی جان کے پاس لاتی رہو گی؟ نہیں میرے بچے، تمہیں خود دنیا کو چپ کرانا آنا چاہیے، اور خبردار جو دوبارہ میرے سامنے روئی، ورنہ تمہیں اور ماروں گی۔ وہ اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگا کر بولی۔ ہاں مجھے ماریں گی؟ وہ خفگی سے بولی۔ اگر میری بات نہیں مانو گی تو۔ اور وہ دونوں ہنس دی۔ آج بھی تو یہ آنسو ہیں ابی جان، لیکن انہیں خوش کرنے کے لیے آپ کیوں نہیں آئیں؟ مجھے ماریں، ڈانٹیں۔ ابی جان مجھے کہیں کہ روتے نہیں، مجھے سمجھائیں۔ آپ کیوں مجھ سے اتنا دور چلی گئیں؟ کیا میں سچ میں اتنی بدقسمت ہوں کہ کبھی ماں کا پیار نصیب نہیں ہوگا؟ کمرے میں صرف وہ تھی، اس کے آنسو، اس کی سسکاریاں اور اس کی یادیں۔ وہ گرینی کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ گرینی اسے اپنے قصے سنا رہی تھی، جب اچانک اس نے ایسا سوال کیا کہ گرینی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ گرینی، وہ خفیہ خانے میں لڑکی کون ہے؟ تمہیں کیسے پتا؟ گرینی بے تاثر لہجے میں بولی۔ دس از ناٹ مائی کوشچن اینڈ دس از ایتھر ناٹ مائی آنسر۔ 2 بدو جواب آیا۔ گرینی، وہ منہ بنا کے بولا، جس پر گرینی نے بس اسے اپنی سٹک ماری۔ وہ میں خفیہ خانے میں گیا تھا جب مجھے اس لڑکی کو دیکھ کے حیرت ہوئی، پھر ایمل نے بتایا کہ آپ نے اسے یہاں رکھا ہے۔ گرینی نے گہرا سانس لیا۔ گرینی اب آپ بتائیں۔ ریان، اس سے دور رہو۔ گرینی کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ ریان چونکا۔ کیوں گرینی؟ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا بچے، تمہارے سوالوں کا بھی جواب نہیں۔ گرینی، ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہم بتانا نہیں چاہتے۔ ریان کی بات پہ گرینی افسردگی سے مسکرائی۔ تو چلو میں نہیں بتانا چاہتی۔ گرینی، بتائیں نا، ورنہ مجھے سکون نہیں ملے گا، اور میں اس لڑکی کو بھی بے سکون کر دوں گا۔ ریان، تم اتنی ضدی کیوں ہو؟ اللہ بخشے اپنے گرینڈ پا پہ گیا ہوں۔ گرینی ہنسی اور اسے پھر سے سٹک ماری۔ بدمعاش نہ ہو تو چلیں اب بتائیں، یعنی تم پیچھے نہیں ہٹو گے نا؟ اس نے تحمل سے کہا۔ نہ،
وہ گاؤں کی جہالت کا شکار ہوئی تھی۔ اس کے ماں باپ اس کی پیدائش کے بعد ہی مر گئے، پھر اس کی چچی نے اسے پالا مگر کچھ سال بعد اس کی چچی بھی مر گئی۔ پھر کیا ہوا معلوم نہیں، وہ بچی غائب ہو گئی تھی۔ پھر 15 سال بعد وہ میری چوکھٹ پہ آسرا مانگنے آئی تھی، ایسی جگہ جہاں وہ سب سے دور رہے، کیونکہ بچپن سے ہی لوگوں نے اسے بدقسمت کہنا شروع کر دیا تھا اور اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ وہ سب سے الگ ہو گئی۔ ہم نے اسے کہا بھی کہ ان بچیوں کے ساتھ گھل مل جاؤ، لیکن وہ وہاں سے نکلتی ہی نہیں۔ اس کے لیے اس کا مکمل جہان وہ چھوٹا سا کمرہ ہے۔ ریان نے منہ بنایا، ایک چھوٹے سے کمرے میں بھلا کوئی انسان جی سکتا ہے؟ جب انسان دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کے تھک جائے نا، تو اس کو صرف ایک ایسا گوشہ چاہیے ہوتا ہے جہاں وہ کھل کے آنسو بہائے، اور ہنزا کے لیے وہ گوشہ وہی ہے۔ ہنزا! اس نے دھیرے سے اس کا نام لیا اور آنکھیں موند لی۔ ابی جان اٹھے نا، دیکھیں ابی جان، آپ کی ہنزا واپس آ گئی ہے۔ ابی جان آنکھیں کھولیں، ابھی میں نے آپ کو کل ہی تو کہا تھا میں آپ سے ملنے بہت جلد آ رہی ہوں، تو آپ مجھے کیوں چھوڑ گئیں؟ ابی جان جاگے نا۔ ابی جان میں بدقسمت نہیں ہوں، میں نے نہیں کھایا اپنے والدین کو، میری چچی میری وجہ سے نہیں مری۔ ابی جان آپ مجھے چھوڑ کے مت جائیں، اٹھ جائیں نا، اٹھ جائیں، خدا را پلیز مجھے یتیم نہ کریں، میں رو رہی ہوں ابی جان، مجھے ماریں ڈانٹیں لیکن جائیں تو نہ مجھے چھوڑ کے۔ چھوڑو، کہاں لے کر جا رہے ہو میری ابی جان کو؟ انہیں مت لے کر جاؤ، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، خدا را نہ لے کے جاؤ میری ابی جان کو۔ وہ رو رہی تھی، اچانک سارا منظر بدلا، وہ وحشی اس کے قریب آ رہا تھا۔ عاطف بھائی مجھ سے دور رہیں، کتنی مرتبہ کہا ہے بھائی نہ کہا کر؟ وہ اس کے بال دبوچتے ہوئے بولا۔ عاطف اس نے اس کے منہ پہ اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ زمین پہ گر گئی اور اس کا ہونٹ بھی پھٹ گیا۔ بہت بھائی کہنے کا شوق ہے نا تجھے، آج تیرے سارے شوق نکالتا ہوں۔ عاطف کا ہاتھ اس کے دوپٹے کی طرف بڑھا، منظر پھر بدلا، اس کی چچی اس کے سر پہ تیل لگا رہی تھی۔ نی پردہ اور حیا عورت تو سب سے بڑا زیور ہے، ایننو ہاتھ تو جان نہ دیں کدے بھی۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھیں، اس کے ارد گرد اس کی چچی، ابی جان، عاطف سب گھومنے لگے۔ میری گڑیا اتنی پیاری ہے، بھائی کہنے کا شوق اتارتا ہوں تیرا، دیے میں تیرے نال ہوں، ڈرنا نہیں۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ جاگی۔ وہ پسینے میں شرابور تھی، اس کی سانسیں اتھل پتھل ہوئی تھیں، اس کی آنکھوں میں واضح وحشت تھی۔ کیوں؟ وہ اپنی پوری قوت سے چیخی، پھر سر گھٹنے میں دے کر رونے لگی۔ جب تمہیں تکلیف ہونا تو رونا مت، اور اگر رونا چاہو تو اللہ کے سامنے رونا۔ اس کے کانوں میں آواز گونجی، اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور جائے نماز بچھا کے اس پہ دعا کرنے کسی حالت میں بیٹھ کے زاروں قطار رونے لگی۔ کیوں اللہ میاں، کیوں آپ نے مجھے اتنا بدقسمت بنایا؟ کیوں اللہ جی؟ کیوں آپ کو تو ہم سے 70 ماؤں جتنا پیار ہوتا ہے، تو میرے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ وہ شکوہ کرنے لگی، جب اس کی کانوں میں پھر ابی جان کی آواز گونجی۔ بیٹے شکوہ نہیں کرتے، تم کس بات کا دکھ کرتی ہو؟ ارے شکر کرتی ہو، اللہ نے تمہیں کتنوں سے بہتر بنایا، تمہیں کتنوں سے افضل مقام دیا، تو تم شکوہ کس بات کا کرتی ہو؟ یہ ناشکری ہے، اور ہم تو ناشکری کرنے والی قوم نہیں ہیں۔ میں کس چیز کا شکر کروں، اس زندگی کا جس میں کانٹے ہی کانٹے ہیں؟ اس کی کانوں میں اپنی آواز گونجی۔ تو یہی تو زندگی ہے، ان کانٹوں سے گزر جاؤ، کیونکہ آگے پھول ہی پھول ہیں، لیکن اگر تم نے بیچ میں ہی گھٹنے ٹیک دیے تو آگے تمہارے لیے صرف تکلیف ہی بچے گی۔ کاش ابی جان، کاش میرا ظرف آپ جیسا ہو پاتا، کاش۔ وہ کتنی ہی دیر اسی پوزیشن میں آنسو بہاتی رہی، اس بات سے انجان کو کتنی لگن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اپنے آنسو صاف کر کے اٹھ گئی تو ریان ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ وہ پانی کے لیے اٹھا تھا جب اس تصویر کے پاس سے گزرتے اسے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً ہنزا کے کمرے کی جانب بڑھا، لیکن کھڑکی پہ ہنزا کو جائے نماز پہ روتے دیکھ کے وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پہ عجیب سی کشش تھی، عجیب سا نور جو ریان کو اٹریکٹ کر رہا تھا۔ اس نے بہت سے حسین چہرے دیکھے تھے مگر کسی میں اتنی اٹریکشن نہ تھی۔ پھر جب وہ اٹھ گئی تو ریان بھی گہرا سانس ہوا کے سپورٹ کرتے مڑ گیا۔ پوری رات وہ ہنزا کو سوچتا رہا اور صحیح سے سو بھی نہ پایا۔ اب اسے پچھتاوا ہی ہو رہا تھا کہ کیوں اسے دیکھنے بیٹھ گیا تھا۔ ناشتے کے بعد ایمل اسے حویلی کے پیچھے باغیچے میں لے آئی اور ریان بھی کچھ ہلکا پھلکا سا محسوس کرنے لگا۔ اس وقت وہ ہنزا کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ایمل کی نان سٹاپ چلتی زبان سے لطف اٹھا رہا تھا۔ بھائی آپ کو پتہ ہے گرینی نے یہ باغیچہ کتنے سالوں کی محنت کے بعد بنایا؟ وہ مالک کو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی، خود اس کے سارے کام کرتی تھی۔ وہ باغیچے میں ایک طرف لگے جھولے پہ بیٹھ گئی۔ بھائی جھولا دے دو نا، وہ معصومیت سے بولی تو ریان اسے جھولا دینے لگا۔ ایمل، باقی بچے صرف کھانے کے ٹائم پہ مجھے نظر آتی ہیں، وجہ؟ اس نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ اتنی جلدی آپ کو یہ سوال یاد آ گیا؟ ان سب کا کچھ نہ کچھ شوق ہے، جیسے پینٹنگ، رائڈنگ، تو وہ سب ان کے کورسز کر رہی ہیں، اس لیے رات کو ہی لوٹتی ہیں، اور کچھ سلیبس کور کر رہی ہیں۔ اندر بیٹھیں۔
اور تم ویلی ہو؟ ریان مسکرا کر بولا، جس پر ایمل نے منہ بنایا۔ ہم شاہی لوگ ہیں، اس لیے ایسے چھوٹے موٹے کام نہیں کرتے۔ وہ ایک ناز سے بولی، اچھا تو پھر آپ ویلی مہارانی ہی ہوئی نا؟ وہ مذاق میں بولا، نہیں، اس بات کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ ریان نے ایک نظر پورے باغ پہ ڈالی۔ اس کو خیال کی ضرورت ہے؟ غضب خدا کا، تو اور نہیں تو کیا، ان کو روز پانی نہ ملے تو یہ مرجھا جائیں۔ دیکھیں میں نے کل پانی نہیں دیا تو کیسے منہ نکل آئے ہیں ان کے۔ ریان اس کی بات پہ بے اختیار ہنسا۔ ایمل جھولے سے اتری اور ایک طرف سے پائپ کھینچ کر لائی۔ تو تم انہیں پانی دو گی؟ تو اور نہیں تو کیا، آگے کل آپ کو گھمانے کے چکروں میں ان کو بھول گئی۔ وہ پائپ سے پودوں پہ پانی گراتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر ریان اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے ذہن میں شیطانی خیال آیا اور اس نے فوراً ایمل کے پیچھے کچھ فاصلے پہ پائپ پہ پاؤں رکھ دیا۔ اچانک پانی کے رکنے پر ایمل نے چوک کے پائپ کو دیکھا۔ ابھی وہ مڑنے ہی والی تھی کہ ریان پائپ سے ہٹ گیا اور پانی کے اچانک حملے نے ایمل کو جی بھر کر بھگو دیا۔ وہ غصے سے مڑی جہاں ریان اسے دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ ایمل نے پائپ کا رخ اس کی طرف کیا تو اس بیچارے کی ہنسی کو بریک لگی۔ ایمل اسٹاپ اٹ یار، ایمل نہ کرو۔ وہ بھی پورا کا پورا بھیگ گیا جب ایمل نے پائپ نیچے کیا۔ ایمل سے پنگا از ناٹ چنگا، اور پائپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے اندر چلی گئی۔ پیچھے ریان نے بھی اپنے بھال جھاڑے اور گہرا سانس ہوا کے سپورٹ کیا۔ اس کے ذہن میں پھر سے اسی لڑکی کا راج ہو چکا تھا۔ وہ کچن میں آیا جہاں ایمل پنکی کے ساتھ خانسامہ جی کی کوچنگ میں کوکنگ کر رہی تھی۔ ایمل، گرینی کہاں ہے؟ وہ شیل سے ٹیک لگائے بولا، گاؤں میں فوتگی ہو گئی ہے، اس میں گئی ہیں، اب کل تک ہی آئیں گی۔ ایمل مصروف سے انداز میں بولی۔ اچانک ریان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور وہ ایمل کو گھسیٹتے باہر لایا۔ بھائی کیا مسئلہ ہے، میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ وہ ہاتھ چھڑوا کے جھاڑتے ہوئے بولی۔ ایمل، اس لڑکی کو اس کی چار دیواری سے باہر نکالے۔ کس کو؟ ہنزا دی کو؟ ایمل جو پہلے بے دھیانی سے اسے سن رہی تھی، ہنزا کے ذکر پہ آنکھیں پھاڑے ریان کو گھورا۔ ہاں، وہ مزے سے بولا۔ بھائی کتنے سال ہو گئے میں دی کو باہر نہیں لا سکی، آپ کل کے آئے ان کو باہر لائیں گے؟ ریان نے منہ بنایا۔ بیٹے تم تو تم ہو اور میں، چلو آج تمہیں ریان کی پاور دکھاتا ہوں۔ اچھا سنو پلان۔ اس نے ایمل کو سارا پلان بتایا جس پہ وہ آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگی۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ بھائی، آپ جو کہہ رہے ہو نا اس میں پکڑے جانے پہ شہادت پکی ہے۔ وہ دانت کچکچا کر بولی۔ بیٹا میں اتنا ہلکا کام نہیں کرتا، اب بس مس ہنزا کو باہر لانا ہے تو لانا ہے۔ وہ بائیں آنکھ کا گوشہ دبا کر بولا۔ بھائی سوچ لو، یہ صحیح ہوگا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے چل پڑا۔ چاروں ناچار ایمل کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑا۔ رات کو وہ سو رہی تھی جب اسے اپنے ہاتھوں پہ کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اچانک اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ اس نے خوف سے آنکھیں کھولی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے بدستور اندھیرا ہی تھا۔ وہ تو اندھیرا کر کے نہیں سوتی تھی۔ اس کا جسم لرزنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو جنبش دینے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے اور منہ پہ بھی ٹیپ لگی تھی۔ پھر کسی کی ہلکی سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یہ اٹھ گئی ہیں، اب ان کو کہو کہ کھڑی ہوں۔ ایمل نے اس بات میں سر ہلایا اور ہنزا کو بٹھاتے ہوئے بولی، پلیز کھڑی ہو جائیں۔ ہنزا نے نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ ریان نے نکلی چاقو ایمل کی طرف بڑھایا اور اشارہ کیا جس کے تحت اس نے چاقو ہنزا کے گلے پہ رکھ دیا۔ اتریں۔ وہ بدستور نفی میں سر ہلاتی رہی۔ اس کی پٹی گیلی ہونا شروع ہو گئی، یعنی وہ رو رہی تھی۔ ایمل ریان کے پاس آئی اور سرگوشی نما آواز میں بولی، بھائی نہ کرو، وہ رو رہی ہیں۔ ریان نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ دیکھیں اگر آپ نہیں اٹھیں تو مجھے مجبوراً آپ کو اٹھانا پڑے گا، اور مجھے یقین ہے آپ ایسا نہیں چاہیں گی۔ اس کی بات پہ ہنزا کا رونا پل بھر کو تھما اور وہ لرزتے قدموں سے کھڑی ہو گئی۔ ایمل نے اس کو اس کے پاؤں سے پکڑا اور ریان کے پیچھے پیچھے اسے لیے چل دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب رک گئے۔ ریان کے اشارے پر ایمل نے ہنزا کے ہاتھ کھول دیے اور آنکھوں سے بھی پٹی ہٹا دی۔ ہنزا نے اپنی خوفزدہ نظریں ریان کی آنکھوں میں گاڑی، لیکن ریان ان خوبصورت آنکھوں کی تاب نہ لا سکا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ کہتے تھے کہ آنکھوں میں ایک جادو سا ہے، اس بات سے انجان آنکھیں تو مکمل نشہ ہیں۔ سوری دی۔ ایمل اس کے سامنے کان پکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت وہ تینوں باغیچے میں موجود تھے۔ سیاہ رات میں تارے جگمگا رہے تھے۔ ہنزا نے باری باری دونوں کو دیکھا، پھر نظریں زمین پہ گاڑی۔ آپ لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ لہجے میں لڑکھڑاہٹ اور نمی دونوں تھیں۔ لڈو کھلانے کے لیے۔ ریان کی بات میں ایمل کھلکھلا دی جبکہ ہنزا اور خوفزدہ ہو گئی۔ بی بی ہم تم کو کھاتے نہیں، ہم وحشی نہیں ہیں، ریان نے اسے گھورتے کہا جو کسی خوفزدہ ہرنی کی مانند لگ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح کالے جوڑے اور کالے دوپٹے میں وہ سراپائے حسن کا مجسمہ بنی ریان کے دل کو بغاوت پہ مجبور کر رہی تھی۔ مجھے واپس جانے دیں۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹتے بولی، لڑکی تم انسان ہی ہو نا، کوئی چڑیل وڑیل تو نہیں؟
ریان شرارت سے بولا، مجھے جانے دیں۔ ریان نے اس کی بات اچک لی۔ بیچاری ایمل تو کبھی بیچاری ہنزا کی شکل دیکھتی، کبھی اپنے پاگل بھائی کی۔ نہیں دیتے۔ اب بتاؤ اندر کون سی صدی کا خزانہ پڑا ہے جس کی حفاظت تم کرتی ہو؟ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں مجھے؟ ریان نے پھر بات کاٹی۔ کیا یار ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے، مجھے جانے دیں مجھے جانے دیں۔ تمہیں گھٹن نہیں ہوتی اندر؟ ریان تھوڑا کرخت ہوا تو ہنزا کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ اوئے رو ریان! گرہنی کی کرخت آواز سے ایمل اور ریان کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بھائی شہید ہونے کے لیے تیار ہیں؟ ایمل اپنے ایک ہاتھ کے ناخن دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی میں کھبوتی روحاں سے لہجے میں بولی۔ اس وقت وہ دونوں گرہنی کے کمرے میں مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ نواب زادے اپنی کرتوت کی وضاحت کرو گے؟ گرہنی کرخت آواز میں بولی۔ گرہنی ہم تو اسے کھلی فضا میں لائے تھے اور آپ نے ہم پہ ہی کیس 303 درج کر دیا۔ ریان منہ بنا کر بولا، جس پہ گرہنی نے اسے اپنی سٹک زور سے ماری۔ گرہنی یہ تو تشدد ہے۔ وہ بلبلا ہی اٹھا۔ اچھا تو ایک لڑکی کو رات کے 12 بجے کمرے سے زبردستی باہر لانا اور اس کے احتجاج میں آنکھیں دکھانا تمہاری نظر میں نیکی ہے؟ گرہنی غصے سے بولی۔ گرہنی اس طرح تو وہ اپنی زندگی ضائع کر رہی ہے۔ وہ اس کی زندگی ہے ریان دلاور، اسے اس پہ پورا حق ہے۔ تم کس حیثیت سے اس پہ حق جما رہے ہو؟ گرہنی ہنوز غصے میں تھی، مگر گرہنی کی بات پہ ریان کے دل میں ایک آواز اٹھی جس سے ریان نے بے اختیار نظریں چرائیں اور دل کو ڈپٹ دیا۔ اور تم اسے دی کہتی اور یہ حرکت، اپنی عمر دیکھو اور کام پڑھائی کچھ کرتی نہیں اور سارا دن آوارہ گردی میں گزار دیتی ہو۔ اب گرہنی کے توپہ کا رخ ایمل کی طرف تھا۔ گرہنی انہوں نے فورس کیا تھا اور تم تو دودھ پیتی بچی ہو نا، اس نے فورس کیا اور اس کے نقش قدم پہ چل پڑی۔ گرہنی کے بعد میں اس نے سر جھکا دیا۔ کہتی بھی تو کیا کہتی؟ گرہنی اگر میں کہوں کہ میں اس کو زندگی کی طرف واپس لانا چاہتا ہوں تو؟ لاکھ دل کو سمجھانے کے باوجود دل اپنی بات منوانے سے باز نہ آیا۔ گرہنی نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ ایمل جاؤ اور سو جاؤ، کل سے تمہاری ٹیوشن والی باجی تمہیں پڑھانے کے لیے آئیں گی۔ بٹ گرہنی، ایمل احتجاج کرنے لگی جب گرہنی نے بس ایک نظر اس پہ ڈالی اور وہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ اب وہ ریان کی طرف مڑی۔ ریان، یہ تمہاری میوزک ورلڈ نہیں جہاں تمہاری بادشاہت ہے، یہ اس کی زندگی ہے۔ ریان، اس بچی کو جس کو بھی پیار نہ ملا مگر آدھا ادھورا، اس کے لیے وہ جگہ آخری پناہ گاہ ہے جہاں وہ خود کو آزاد محسوس کرتی ہے۔ تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ گرہنی، وہ صرف ایک کمرہ ہے، ادھر وہ آزاد کیسے ہو سکتی ہے؟ مانا یہ اس کی لائف ہے بٹ اس کو سدھارنا اس کے سرائنڈنگ لوکیٹڈ پیپل کی ذمہ داری ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ ایک انسان کنویں میں چھلانگ مارا ہے تو کیا آپ اسے مرنے دو گی؟ وہ دلائل دے رہا تھا اپنی مرضی کی دل پہ۔ تو تم کیا کر سکتے ہو؟ گرہنی نے تھک کے پوچھا۔ اس کو زندگی کی طرف لانے کی کوشش، بس آپ کی اجازت چاہیے۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، ریان کیا تم اس میں انٹرسٹڈ ہو؟ ریان نے گرہنی کی بات پہ سر جھکا دیا اور رج کے اپنے دل کو گالیاں دیں۔ پتہ نہیں، ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ کے گرہنی کا لہجہ سپاٹ تھا۔ کیوں؟ ریان چونکا۔ میں اسے اس اذیت میں دھکیلنا نہیں چاہتی ریان جہاں سے وہ بامشکل نکلی ہے، اور میں اسے اس اذیت میں جانے بھی نہیں دوں گا۔ وہ دھیرے سے بولا، پھر گرہنی کی طرف جھکا۔ اجازت ہے؟ گرہنی نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ اللہ تمہیں کامیابی نصیب کرے۔ اگلی صبح وہ ناشتے کے بعد پھر سے سو گیا اور فون کی آواز پہ اس کی آنکھ کھلی۔ حسب توقع اس کی موم کا فون تھا۔ ان سے تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد وہ ایمل کو ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر ایمل اسے مل گئی۔ پڑھتے ہوئے ریان کو جی بھر کے ہنسی آئی مگر ضبط کر گیا۔ وہ ایمل سے فارغ ہو کر باغیچے میں آنے کا اشارہ کر گیا، خود ہنزا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ حسب توقع نماز پڑھ رہی تھی۔ ریان کمرے میں موجود چیئر میں سے ایک پہ بیٹھ گیا۔ ہنزا نے سلام پھیر کے دعا مانگی مگر جیسے ہی جائے نماز اٹھا کے مڑی، اسے دیکھ کے ٹھٹکی، پھر اچانک ہولے ہولے لرزنے لگی۔ آپ؟ اسٹاپ اٹ چھک ریل گاڑی، سٹ ہیئر۔ وہ بڑے دوستانہ انداز میں بولا، لیکن ہنزا کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کے اپنی ہی بات بخوبی سمجھ آ گئی، یہ کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلنے والا تھا۔ ہنزا بی بی بیٹھیں کہ میں بٹھاؤں؟ اس کی بات کارآمد ثابت ہوئی۔ ہنزا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے موجود چیئر پہ بیٹھ گئی۔ ہاں جی، تو جیسا کہ ہماری پہلی ملاقات کوئی اتنی خوشگوار نہیں تھی اور دوسری تو بالکل بھی نہیں، لہٰذا آج ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں، سکون سے۔ وہ پھر دوستانہ لہجے میں بولا، لیکن مجھے آپ سے بات کرنی ہی نہیں ہے۔ ہنزا دھیرے مگر سخت لہجے میں بولی، ارے آپ تو مجھے جانے دیں، مجھے اکیلے چھوڑنے کے علاوہ بھی کچھ بولتی ہیں۔ وہ مزاحیہ انداز میں بولا، پلیز مجھے تنگ نہ کریں۔ اس نے ہنزا کی بات اچک لی، مجھے پتہ ہے یار، لیکن کیا ہم فارمل ہونے کے بجائے نارمل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ایک لفظی جواب آیا۔ ایز یو وش۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اور بتاؤ ادھر سارا دن کیا کرتی ہو؟ اس کے لہجے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنزا نے اسے گھورا۔ ارے تمہیں تو گھورنا بھی آتا ہے؟
وہ کہہ کر خود ہی ہنسا۔ آپ مجھے اکیلے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ چڑ کر بولی۔ یار بس بھی کر دو، ایک ہی جملہ کہہ کر تھکتی نہیں ہو؟ نہیں، یک لفظی جواب۔ اچھا کل آؤٹنگ کا پلان بناتے ہیں، شوق سے کریں لیکن مجھ سے دور رہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولی۔ ارے تمہارے لیے تو آؤٹنگ رکھی ہے، وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ کل تیار ہے نا، ورنہ مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی آتی ہے۔ ہوپ سو یو انڈرسٹینڈ دس۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ہنزا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اب یہ کون سی آزمائش ہے اللہ جی؟ وہ جھولے پہ جھول رہا تھا جب ایمل منہ بڑا لیے باغیچے میں آئی، بقول ریان کے۔ یہ تمہارا اتنا بڑا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ ریان نے اپنی ہنسی ضبط کر کے اسے بولا، جس پر ایمل نے اسے گھورا۔ کارنامے آپ کے اور سزا میں بھگت رہی ہوں، یعنی سیریسلی؟ اب کہ وہ دل کھول کے ہنسا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ تمہاری شکل اس وقت لطیفے سے کم نہیں لگ رہی۔ وہ کہہ کے پھر ہنس دیا۔ یو آر دا روسٹ ان دا ورلڈ۔ وہ چیخنے کے سے انداز میں بولی۔ آئی ایم دا بیسٹ آئی نو، ڈونٹ نیڈ ٹو مینشن۔ وہ اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے بولا۔ بڑی کوئی ڈھیٹ مٹی کے بنے ہیں آپ۔ ایمل کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ اچھا چھوڑو، پتے کی بات سنو، کل مس ہنزا ہمارے ساتھ گاؤں گھومنے چلیں گی۔ اس کی بات پہ ایمل طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ بھائی دن میں خواب دیکھنا کب چھوڑیں گے؟ جب تم فضول ہانکنا چھوڑو گی۔ اس نے بھی دو بدو جواب دیا۔ وہ نہیں آئیں گی، وہ چڑ کر بولی۔ تو ہم لے آئیں گے، وہ مزے سے بولا۔ میں اس مرتبہ آپ کے کسی پلان میں آپ کا ساتھ ہرگز نہیں دوں گی۔ وہ ریان کو گھور کے بولی۔ تمہاری مدد کی ضرورت کس کو ہے میسنی؟ بس گاڑی کا انتظام کر دو۔ وہ سرسری انداز میں بولا۔ ڈرائیور چچا کو گرینی نے آپ کی وجہ سے چھٹی دے دی، اب گاڑی وہاں موجود ہے، آپ کی بھی باہر کھڑی ہے، جو سی چاہے لے جائیے گا۔ وہ کہتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے ریان کا منہ بن گیا۔ سیریسلی بچے، وٹ از یو ڈوئنگ؟ ان کے انداز پہ وہ کھلکھلائی۔ چچی اٹ از وٹ آر ناٹ وٹ از۔ چچی نے منہ بنایا۔ میں نہیں بولنی ہے، اس نے بیچ میں ٹوکا۔ جی پنجابی نہیں بچے، تو مجھے کیوں دوسری زبانیں سکھا رہی ہو؟ وہ بڑا سوچ سوچ کے بولی۔ چچی جب میں بڑی ہوں گی نا تو بہت سارا پڑھ لکھ کے آپ کو پردیس لے جاؤں گی، پھر وہاں پنجابی تھوڑی نہ چلتی ہے۔ میں نہیں جانا کسی پردیس شردیس۔ وہ جس طرح بولی ہنزا کھلکھلا دے۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ وقت دیکھے نا چچی، وقت نے مجھے سب سکھا بھی دیا اور سکھا بھی دیا، دکھا بھی دیا۔ ضروری تھا وقت اپنا ظلم مجھ پہ آزمائے؟ کیا مجھے وہ خوشیاں نہیں دے سکتا تھا؟ تمہیں کس نے کہا وقت ظالم ہے؟ ابھی جان آٹا گھونتے ہوئے بولی۔ وقت ظالم ہی تو ہے، اس نے مجھ سے میرا سب تو لے لیا۔ ہنزا شیلف پہ بیٹھی پاؤں ہلاتے ہوئے بولی۔ تم سے تمہارا سب کچھ وقت نے نہیں قسمت نے لیا ہے، اور قسمت کا لکھا تم تب تک نہیں بدل سکتی جب تمہارے اندر سچی لگن نہ ہو۔ اس کا مطلب قسمت ظالم ہے؟ نہیں میرے بچے، کچھ بھی ظالم نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو موقع نہ دو۔ لیکن میں تو تب بچی تھی۔ تو موت تو ہر ایک کو آنی ہے، ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے، پھر میرے مرنے پہ بہت سے لوگ شکر منائیں گے کہ بلا ٹلی۔ ابی جان نے ہنزا کو گھورا۔ کسی کے مرنے پہ شکر نہیں ہوتا، افسوس ہوتا ہے، اور ہر انسان کے لیے ایسا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو اس کی یاد میں روئے۔ تو میرے لیے بھی کوئی ہوگا؟ نہیں ابی جان، میرے مرنے پہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ دوسروں کی موت پہ افسوس کرنے کے لیے میں بنی ہوں۔ دروازے پہ دستک نے اس کو ماضی کی یادوں سے نکالا۔ ہاں جی، تو آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی نا؟ وہ بڑے مزے سے اجازت کا انتظار کیے بغیر اندر داخل ہوا اور کرسی پہ بیٹھ کے اس کا معائنہ کرنے لگا۔ کس لیے؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ ارے تمہیں تو بھولنے کی بیماری بھی ہے۔ چلو کوئی نہیں، آج ہم نے سیر کے لیے جانا تھا۔ اس نے بیچ میں ہی بات کاٹی۔ تیار ہو جاؤ ورنہ مجھے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور اس کی طرف مسکراہٹ پاس کی۔ آپ مجھے سوری ٹو سی یو ہیو جسٹ 5 منٹس۔ ہنزا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، لیکن اس وقت ریان اس کے آنسوں سے پگھلنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کو ہنزا کو اس چار دیواری سے نکالنا تھا۔ تھوڑی دیر بے بسی سے ہنزا اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے اٹھ گئی۔ آپ نے تیار نہیں ہونا؟ ریان نے اسے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کے کہا۔ نہیں، یہ ایک لفظی جواب، اور ریان کندھے اچکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آیا، وہ کہتا ہوا گاڑی سے باہر نکل گیا۔ ریان کا اس وقت دل کسی دیوار میں سر مارنے کا کر رہا تھا۔ وہ ہنزا کو لے تو آیا تھا، مگر حال ایسا ہی تھا جیسے اکیلے آیا ہو۔ نہ تو وہ کچھ بول رہی تھی، نہ کہیں اترنے کا کہا، بس اپنی ہی سوچ میں مگن تھی۔ ابھی بھی وہ اپنی ہی سوچ میں تھی جب اس نے گلا کھنکار کر اسے متوجہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ یار تم انسان بھی ہو کہ نہیں؟ خاموشی۔ میں بکواس کر رہا ہوں؟ میں یہاں اگر خود سے باتیں کرنے ہی آیا تھا، پھر تمہاری کیا ضرورت؟ میں بکواس کر رہا ہوں؟ میں اگر یہاں خود سے ہی باتیں کرنے کے لیے آیا تو پھر تمہاری کیا ضرورت ہے؟ ریان نے اسے گھورا، لیکن اس کے کان میں جیسے جوں تک نہ رینگی۔ میں کچھ بول رہا ہوں محترمہ، تو میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے ساتھ لائیں، آپ کا شوق تھا، آپ بھگتیں۔
وہ سپاٹ لہجے مجھ سے بہت کچھ باور کروا گئی۔ اوکے، میں تمہیں ہی زبردستی لایا، مگر محترم آپ کچھ انجوائے تو کر لو کہ میری محنت ضائع کرنی ہے۔ سوری ٹو سے بٹ آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ۔ اس کو اتنی صاف انگریزی بولتے دیکھ ایک پل کو وہ حیران ہوا، مگر جلدی سنبھل گیا۔ گرینی، آپ نے سب کو ٹرین کیا ہوا ہے؟ وہ دل میں سوچا، پھر گہرا سانس لے کر گاڑی سے اترا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے ریان کو دیکھا۔ اترو، ریان نے حکم صادر کیا۔ اگر میں کہوں نہیں تو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کے بولی، تو تم مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ وہ مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا کہ ہنزا کپ کپا اٹھی۔ یہ سڑک ہے، آپ مجھے انگلی بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پہلی بات مس ہنزا، آپ بول بھی لیتی ہیں، انٹرسٹنگ۔ اور دوسری بات، ریان دلاور شاہزیب اگر کچھ کرنے کی ٹھان لے تو اسے کوئی انسان تو نہیں روک سکتا۔ پہلی بات مس ہنزا، آپ بول بھی لیتی ہیں، انٹرسٹنگ۔ اور دوسری بات، ریان دلاور شاہزیب اگر کچھ کرنے کی ٹھان لے تو اسے کوئی انسان تو نہیں روک سکتا۔ اب کہ ہنزا دروازے سے اس کا ہاتھ ہٹاتی باہر نکل آئی اور ریان نے فتحی مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ اب وہ اس کی جانب مڑا جو بت بنے کھڑی تھی۔ چلے محترمہ کے، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ چل پڑی۔ اس کے فنکشنز مجھے ڈھیلے لگتے ہیں۔ اف ریان، کس چکر میں پھنس گیا تو؟ وہ سوچتے اس کے پیچھے چل دیا۔ ویسے تم روبوٹ ہو کیا؟ یہ کہا تو کر لیا، اپنی کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ نو رسپانس۔ اچھا تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ زہر، ایک لفظی جواب۔ اوہ، تو ابھی تک کھایا کیوں نہیں؟ وہ مزاحیہ انداز میں بولا، دستیاب نہیں ہوا۔ اوہ، ٹینشن کی بات نہیں، میں کل ہی تمہارے لیے لے آؤں گا، بس تم کھا لینا۔ وہ آگے سے خاموش رہی۔ تھوڑی دیر بعد شام ڈھلنے لگی، لیکن ریان کو یہ بہت عجیب لگا کہ اب ہنزا کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اتنی گرمی میں اسے سردی لگ رہی ہے؟ ریان نے سوچتے اپنی جیکٹ اتاری جو وہ شوقیہ پہنتا تھا، اور جیسے ہی اسے پہنانے لگا وہ کرنٹ کھا کر مڑی اور ایک تھپڑ بھی مفت میں جڑ دیا۔ ریان کا تو منہ ہی کھل گیا۔ مم، میرے سے دور رہیں۔ وہ انگلی اٹھاتے بولی، مگر اس کی انگلی میں بھی واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ لیکن ریان کے تھپڑ نے اسے اتنا حیران نہ کیا تھا جتنا اس کے ٹمپریچر نے کیا تھا۔ تمہیں بخار ہے؟ وہ اس کی طرف بڑھا جب وہ پیچھے ہونے لگی۔ دیکھو مجھ سے دور رہو۔ اب کے ریان نے اس کو ایک بازو سے پکڑا اور دوسرا اس کے ماتھے پہ رکھا۔ شٹ، تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے، چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلوں۔ ریان نے اس کی تمام تر مزاحمت اگنور کرتے اسے گاڑی میں بٹھایا اور حویلی کے ٹیلی فون پہ کال کی اور لیڈی ڈاکٹر کا پتہ کیا۔ اب اس کا رخ ہاسپٹل کی طرف تھا۔ وہ اسے حویلی لے آیا تھا اور ایمل کی مدد سے اسے کمرے تک پہنچایا۔ ڈاکٹر نے اس کو چند دوائیاں لکھ کے دیں جو ریان نے تو لے لی، لیکن اب سارا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بیماری کی بھی حالت میں دوائی نہیں لے رہی تھی۔ اس کام کے لیے گرینی کارگر رہیں۔ اب رات کو اس کے پاس رہنے کی ڈیوٹی ایمل کی تھی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر اس کی آنکھ کھل گئی اور دل ہنزا کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ وہ بھی اسے ایک نظر دیکھ کے واپس آنکھ کا پختہ ارادہ کر کے چل دیا۔ ابھی وہ اس کے کمرے کے پاس پہنچا ہی تھا، اسے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ وہ فوراً اندر داخل ہوا۔ بیڈ پہ ایک طرف ایمل بے سود سوئی ہوئی تھی اور دوسری طرف ہنزا کا چہرہ پسینے میں تر تھا اور وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی اور بند آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ریان کو اس کی حالت دیکھ کے تشویش سی ہوئی۔ وہ جیسے ہی بیڈ کے تھوڑا قریب آیا، اسے محسوس ہوا کہ وہ کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ تھوڑا قریب ہوا تو اسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سمجھ میں آئے۔ میں قاتل ہوں، میں نے مار دیا اسے۔ وہ بار بار یہی جملہ دہرا رہی تھی۔ اب کے ریان سے رہا نہ گیا اور دھیرے سے پوچھ بیٹھا، کس کو؟ عاطف کو۔ ابی جان نے؟ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں شاید کوئی اور ہی تصور کر رہی تھی، لیکن ریان ابھی اس کی زندگی کی گرہیں کھولنا چاہتا تھا۔ کس لیے؟ ابی جان وہ میں نے صرف اسے خود سے دور۔ اور وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ شاید وہ واپس نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ ریان کی نیند اڑا کر وہ دھیرے سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹ گیا۔ عاطف، مار دیا، قاتل۔ ہنزا کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح اس کے ذہن میں بج رہے تھے۔ ہنزا، تم ایک ایسی پہیلی ہو جس کو سلجھانے کے لیے مجھے اس میں الجھنا ہوگا۔ ایمل ہنزا کو ناشتہ کرا کے ڈائننگ ٹیبل پہ آ گئی، جہاں خلاف توقع ابھی تک گرینی اور ریان بیٹھے تھے۔ خیریت؟ ایمل جیم سلائس ریان کی پلیٹ سے اٹھا کے بولی۔ اللہ بہتر جانے۔ گرینی بڑبڑائی۔ ہاں تو برخودار، کیا بات کرنی ہے؟ گرینی نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ گرینی نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا جو پچھلے 15 منٹ سے گرینی کو بٹھائے کوئی بات کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ گرینی، میں نہ وہ نہ، ارے کیا میں نہ وہ نہ لگائی ہوئی ہے، سیدھے سیدھے بولو کیا کہنا ہے۔ گرینی چڑ کے بولی، میں ہنزا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
وہ روانگی سے بولا جس پہ گرینی ایک پل کو حیران رہ گئی، پھر اگلے ہی پل ان کا چہرہ سپاٹ رہ گیا۔ ناممکن، گرینی نے ایک لفظی جواب دیا۔ کیوں گرینی، میں اس سے میرج کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کوئی ایک نہیں، بہت سے ہیں، اور سب سے پہلی بات، ہاں میں تمہاری شادی اپنی مرضی سے کروانا چاہتی ہوں، مگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو تمہاری شادی کا فیصلہ وہی کر سکتے ہیں، اور وہ لازماً تمہارے لیے کوئی ماڈرن لڑکی ہی لائیں گے، ہنزا کی طرح نہیں۔ اگر میں ان دونوں کو منا لوں تو؟ وہ آنکھوں میں ایک چمک لیے بولا۔ تو بھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہنزا کبھی تیار نہیں ہوگی۔ گرینی، اس کو اس وقت کسی ایسے شخص کی سپورٹ کی ضرورت ہے جو اسے اس کے پورے قد کے ساتھ کھڑا کر سکے۔ میں اسے وہ سپورٹ پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں، اس کی شخصیت کی دوبارہ تعمیر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر وہ راضی نہیں تو میں زبردستی کی قائل نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے ریان، اس لڑکی نے پیدائش کے بعد سے ہی اپنی شخصیت کو ٹوٹے دیکھتا ہے، تو تم کیا اس کی شخصیت کو جوڑو گے؟ اگر اس نے بھی ہاں کر دی تو؟ ریان نے جیسے ہار مانتے کہا۔ نہیں کرے گی۔ آپ فرض ہی کر لیں، وہ چڑ کے بولا۔ تو جب دلہا دلہن راضی تو کیا کرے گی گرینی؟ وہ کہہ کر اٹھ گئی۔ پیچھے ایمل نے اسے گھیر لیا۔ یہ کیا سین ہے بھائی، لڑکی پسند بھی کر لی چپ کر، ہمیں خبر بھی نہ ہونے دی؟ ریان نے اسے گھورا۔ تمہاری ٹیوشن والی باجی آ گئی ہیں، جاؤ پڑھو۔ وہ اسے پچکارنے کے اسٹائل میں بولا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ پیچھے وہ چلائی، میں بچی نہیں ہوں۔